نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان کہ آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر ہی خیر دے کیونکہ یہی وہ کلام ہے یہی وہ کتاب ہے جس سے انسان کو خیر بھی ملتی ہے اور اسی سے انسان کو شر بھی ملتا ہے ہدایت بھی اسی سے حاصل کرتا ہے گمراہی بھی اسی سے حاصل کرتا ہے بس غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اس میں سے ہدایت کیوں نہیں حاصل کر پاتے ہم اس میں سے مطلوب چیز اپنے ہدف کو کیوں نہیں حاصل کر سکتے کیا وجہ ہے کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہے عام زندگی میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ہے جو میڈیکل کی تعلیم لینا چاہتا ہے اور وہ میڈیکل کی بکس پڑھتا ہے ان میں وہ کامیابی حاصل کرتا ہے پھر اسی سے جو کچھ اس نے حاصل کیا ہوتا ہے اس سے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے اور پریکٹیکل لائف میں بھی آ کے فردر اس کو اسٹڈی کرتا ہے مزید اس میں ترقی کرتا ہے اور الحمدللہ زندگی کے اندر ایک مقام حاصل کرتا ہے ایک اچھا ڈاکٹر بنتا ہے ایک اپنا نام بناتا ہے ایک انجینئر ہے اس کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہوتا ہے کہ وہ انجینئرنگ پڑھتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا ہے اور پھر اسی جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے اسی کو پریکٹیکل لائف کے اندر وہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اپنے کام کے اندر اپنے کاروبار کے اندر اور ترقی حاصل کرتا ہے ایک آدمی فائننس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ فائننس کو پڑھتا ہے وہ فائننس کو سمجھتا ہے اس کے بعد اس کو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں کرتا ہے اس سے وہ اپنی دنیا بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کتاب قرآن جو کہ ہدایت کی کتاب ہے اس سے جو مطلوب ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روز پڑھتے ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہفتے میں ایک دن پڑھتے ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حافظ القرآن ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روز پڑھتے ہیں لیکن کچھ مخصوص صورتوں کو پڑھتے ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف ویکلی بیس پہ پڑھتے ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں تو ایک دفعہ پڑھ لیتے لیکن اس کے باوجود بھی اس سے ہم وہ حاصل نہیں کر پاتے جو اس کا مطلوب ہے حالانکہ جن لوگوں نے میڈیسن پڑھ لی ہے جن لوگوں نے انجینئرنگ پڑھ لی ہے جن لوگوں نے فائنینس پڑھ لی ہے یا کوئی اور اپنی پروفیشنل لائف کی جو بھی کوالیفیکیشن انہوں نے کی ہے جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہ اس کو روز 0 میٹر سے نہیں پڑھتے تو اس کو وہ ہر دفعہ ختم ہونے کے بعد اگر ان کو کچھ ریفرنس بھی کرنی ہو تو کسی پرٹیکولر چیز کو جا کے وہ ریفر کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ سورہ فاتحہ جس طرح سے ہم ہر دفعہ قرآن سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس پہ ختم کرتے ہیں ایک ہی چیز کو ہم بار بار پڑھتے ہیں مسلسل پڑھتے ہیں حاصل کیوں نہیں ہوتا شاید اس کی 2 وجوہات ہیں کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا اور میں اپنے ہر دوسرے بھی جو میرے پروگرامز یا کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر میں یہ باور کراتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے ساتھ اگر آپ کو اپنا اٹیچمنٹ چاہیے تو اللہ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے اگر اللہ میری آپ کی پرائرٹی نہیں ہے ہم کچھ بھی کر لیں ہم کتنا بھی اس کو پڑھتے رہیں روز پڑھیں دن میں 4 دفعہ پڑھیں 10 دفعہ پڑھیں لیکن اللہ اگر ہماری پرائرٹی نہیں بنے گا اللہ اگر ہماری پرائرٹی نہیں ہے تو پھر یہ آپ سے دور چلا جائے گا اس کے ساتھ تعلق اسی طرح سے جڑے گا یہ سمجھائے گا بھی آپ کو اللہ یہ اس کے معنی بھی آپ کو اللہ ہی بتائے گا اس کا طریقہ بھی اللہ ہی آپ کو سمجھائے گا لیکن اللہ کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا پڑے گا اس تعلق کو بنانا پڑے گا یہ جو ہم ہر ہفتے بیٹھ کے کلاس کرتے ہیں ہمارا بنیادی آبجیکٹو صرف یہی ہے کوئی آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ میں کوئی بھی چیز بیان نہیں کرتا میں جو مختلف جگہوں سے چیزیں پڑھتا ہوں ان کو کسی جگہ پہ گیدر کر کے آپ کے سامنے چیز کو رکھ دیتا ہوں
اپنا کوئی خیال ہوتا ہے ضرور آپ کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں اس بنا پہ، اور یہ کہہ کے کرتا ہوں کہ آپ چاہیں تو میری اس بات کو ایکسیپٹ کریں، اور چاہیں تو اس بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں، رد کر دیں، کیونکہ کوئی چیز بھی اتھارٹی نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھ لیجیے گا۔ دنیا کے اندر اس زمین پر اگر کوئی اتھارٹی کوئی چیز بن سکتی ہے دین کے معاملے میں، وہ صرف دو چیزیں، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، چاہے وہ سنت قولی ہو چاہے وہ عملی ہو۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے، لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے، لوگوں کا ایک ان کا ویو ہو سکتا ہے، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جو کہ درست بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ جب تفاسیر پڑھتے ہیں تو آپ کو تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ اس فلانی آیت کی انڈرسٹینڈنگ میں صحابہ میں اختلاف تھا، یا اس میں تابعین میں اختلاف تھا۔ یہ تو آپ کو ہر دفعہ ملیں گی، ہر چیز ملے گی۔ آپ سب پڑھیں، آپ سب کو پڑھیں، جس سے آپ کا دل ٹھکے آپ اس کو پڑھیں، اور کسی ایک چیز کو نہ پڑھیں، آپ کسی ایک تفسیر کو نہ پڑھیں، آپ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو نہ پڑھیں۔ ہمارا ایک سب سے بڑا جو بنیادی پرابلم ہے وہ کیا پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جکڑ دیا ہے۔ ہم نے جکڑ کیسے دیا؟ ہم نے اپنے آپ کو مسلکوں میں جکڑ دیا، ہم نے اپنے آپ کو کچھ لوگوں کی سوچ کے ساتھ جکڑ دیا ہے، ہم اس سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے، اور جب ہمیں کوئی چیز اس کے باہر سے ملتی ہے تو اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ کیوں ایکسیپٹنس نہیں ہے؟ کہ ہمیں یہ آتا ہے کہ یار ہم نے جو پہلے پڑھا تھا وہ سب کیا غلط تھا، بات یہاں غلط یا یہاں صحیح کی نہیں ہو رہی، بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو سب کو پڑھنا چاہیے، سب حق ہے، جس نے جو بات کہی ہے اس سب کو آپ پڑھیں، اور جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کے اندر خود ایک چشمہ پھوٹے گا جو آپ کو کہے گا، آپ کا دل گواہی دے گا، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ جب بات عقیدے کی آ جائے اور جس کا تعلق ڈائریکٹ دین سے ہو، اس میں تو کسی کی رائے جو ہے اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، کسی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ وہاں تو جو رائے کی اہمیت ہے وہ صرف اور صرف دو ہی چیزیں، دلیل صرف دو ہی چیز ہوگی، قرآن ہوگا اور سنت ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی معاملات ہیں، آپ بہت سارے لوگوں کی رائے لے سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے، آپ ضرور اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی کے اندر۔ نہ سمجھ آئے، یہ دروازہ کھلا رکھیں، اس دروازے کو کھلا رکھیں، اپنی سوچ کو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات بہت سارے لوگوں کو پسند بھی نہ آتی ہو، لیکن بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یاد رکھ لیجیے، قرآن کو معاملے میں، دین کے معاملے میں آپ کے آپ کے دل اور آپ کے دماغ دونوں میں وسعت ہونا بہت لازم ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں، ہم سارے لوگ مسلمان ہیں، اور ہم میں سے تقریباً سارے لوگ جو ہیں بائی ڈیفالٹ مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ لیکن اس کا ایک سب سے بڑا ایک مسئلہ کیا ہو گیا کہ ہم نے ہر چیز کو بائی ڈیفالٹ لے لیا، ہم نے ہم نے حاصل نہیں کی، ہم نے اس کو پڑھا نہیں، ہم نے اس کو سمجھا نہیں، ہم نے جس طرح سے وہ تھا، جس طرح سے ہم نے دیکھا، جس طرح سے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، میں نے اس طرح سے نماز پڑھ لی، میں نے اپنے والد کو دیکھا، میں نے اس طرح سے نماز پڑھ لی، میں نے جو اپنے بزرگ کو، اپنے بڑے کو، جس نے جو عمل کیا میں نے اس کو اسی طرح سے دے دیا۔ میں نے اس چیز کی نہ کبھی ریئلائزیشن کی، نہ میں نے کبھی اس کو سوچنے کی بھی کوشش کی۔ قرآن مجید دراصل کرتا کیا ہے؟ یہ ہم جتنی بھی آپ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں، آپ سورہ حج آپ نے پڑھی، تو خیر بہت سارا سلسلہ ہمارا چلا گیا، ہم نے پڑھ لیا ماشاء اللہ، لیکن میں آپ کو پچھلی صورت کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ حج بھی آپ نے پڑھی، سورہ مومنون بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو مضامین وہی ملتے ہیں، آپ کو توحید کے بارے میں باتیں ملتی ہیں، تذکیر، ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید دراصل کرتا ہے کہ ہماری سوچ اور ہماری فکر کو بناتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری سوچ اور فکر نہیں بن پا رہی۔ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں ہم میں فکر پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی جو پیدا ہونی چاہیے۔ ہر آدمی ہمارے یہاں عام زبان میں کہتا ہے اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، لیکن وہ خوف ہمیں نظر نہیں آتا، وہ خوف ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ عام زندگی میں دیکھیں، ابھی چند ماہ کے بعد، 2 ماہ کے 1.5 ماہ کے بعد رمضان آ جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مسلمان ممالک میں اور بر صغیر میں بھی، اور آپ کو جو مسلمان ممالک ہیں اس میں آپ کو ہر طرف نور ہی نور نظر آئے گا، مسجدوں سے لے کے
تو آپ کو نور نظر آئے گا. لوگ آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے, ٹوپیاں لگائی ہوئی, ہاتھوں میں تسبیح بھی لے کے گھوم رہے ہوں گے, ہم افطار بھی کر رہے ہوں گے, تراویاں بھی پڑھ رہے ہوں گے, تراویاں بھی چل رہی ہوں گی, تلاوتیں بھی چل رہی ہوں گی, سب چل رہا ہوگا. لیکن یہ سب ایز اے ریچول چل رہا ہوگا. یہ سب اس لیے چل رہا ہوگا کہ ریچول ہے. جس طرح ہمارے یہاں ایک ریچول بنا ہوا ہے کہ پاکستان میں یا بر صغیر میں آپ نے افطار کرنی ہے تو کھجور سے ہی کرنی ہے. اگر کھجور کا کوئی تعلق نہیں ہے, کھجور کا کوئی دور دور تک آپ کے روزے کو ختم کرنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ کا ایک ریچول بنا ہوا ہوگا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں, اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے یہ آپ کی سوچ اور ہماری فکر کو بنا, یہ ہم پہ اثر کیوں نہیں کر رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو اصل روح ہے اس سے ہم دور چلے جاتے ہیں, ہم اس سے بھاگ رہے ہیں, ہم اس کو نہیں پکڑنا چاہتے. ہم سب, میں نے آپ سے کہا, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم ترجمے پڑھتے ہیں, ہم تفاسیر پڑھتے ہیں, ہم بہت ساری محفلوں میں پڑھتے ہیں, ہم بہت سارا, آج کل تو اتنے یوٹیوب کے اوپر اتنے آپ کے پاس پروگرامز آتے رہتے ہیں, مختلف لوگ اس کے اوپر پروگرامز کرتے ہیں. آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر تو بہت کام ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ویسٹ میں آپ دیکھیں کہ ینگ جنریشن کتنا کام کر رہی ہے, چاہے وہ اس میں نعمان علی خان ہو, عمر سلیمان ہو, یاسر قادی ہو, یاسمین مجاہد ہو, سب لوگوں نے اپنے جو ہے وہ چینلز کھولے ہوئے اور بہت زبردست کام کرتے ہیں. آپ ان کے جب پروگرام سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ریسرچز کی ہوتی ہیں, بڑی محنتیں کر رہے ہیں, سب کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کبھی غور کیجیے گا, کبھی غور کیجیے گا, اتنی محنت کرتے ہیں لوگ, اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا سب کچھ پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کتنی کتنی بکس کو ریفرنس کرتے ہیں. کبھی آپ جا کے ان کے صرف ویو کے اوپر چلے جائے گا تو آپ کو نظر آئے گا 200 ویوز, 250 ویوز, 500 ویوز, 1500 ویوز. اس کی جگہ آپ ایک گانا لگا دیں یوٹیوب کے اوپر, آپ کو یوٹیوب کے اوپر کوئی چھچوری قسم کی آپ کلپ لگا دیں, آپ اس میں کوئی کسی کا کوئی تفریح بنا لیں, آپ اس کا کوئی مذاق کریں, آپ دیکھیں اس کے ویوز آتے ہیں, اس کے ویوز آ رہے ہوتے ہیں 2 لاکھ ویوز, 5 لاکھ ویوز, 8 لاکھ ویوز. یعنی لوگوں اتنا بھی نہیں ہوتا, ہم لوگوں سے نہیں ہوتا. مجھے بتائیے, ہم ان لوگوں کو دیکھیں, ان کو واچ کریں. شاید اس کی ایک پرائم ریزن اس کی یہ بھی بن سکتی ہے کہ ہم صرف اپنے سلیکٹڈ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ سلیکٹڈ لوگوں کو بھی دیکھیں, لیکن اس کو دیکھیں تو صحیح. آپ اس کتاب کے ساتھ جڑیں. اگر آپ خود محنت نہیں کر سکتے تو جو لوگوں نے محنت کی ہے ان کی محنت کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تذکیر ہے, یہ کتاب تذکیر ہے. اور یاد رکھیے گا, یاد دہانی اس چیز کی اس سے پہلے جتنی پڑھی آپ دیکھیں کہ انبیاؤں کا ہی ذکر ہوا اور وہی ذکر آگے بھی اسی طرح سے چلا. تو بس صرف اور صرف اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے تو ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے, اس کے اوپر سوچنا ہے تھوڑا سا. سورہ مومنون ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج سے ہم تقریباً 50 آیات کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی آیات کو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اے رسولوں, پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو, اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں. اگرچہ یہ خطاب جو ہے وہ تو رسولوں کے ساتھ ہی ہے, مگر حکم عام ہے. یعنی پاکیزہ چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور انہیں حلال ذریعے سے بھی حاصل کیا گیا. اب اگر آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ ہی چیزیں جن سے روکا ہے, چند ہی چیزیں جن سے روکا ہے. اکثر باقی تو اللہ تعالیٰ نے سب کھلا رکھا ہوا. تو نہ کرنے کی چیزیں بہت لمیٹڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر جب کہتا ہے کہ اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں, تو اس میں بھی 2 باتیں آتی ہیں. اگر اس کا خطاب جو ہے وہ انبیاؤں سے لیا جائے, انبیاؤں کے حوالے سے لیا جائے, تو پھر اس کا مفہوم اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
جو کچھ تم تبلیغ کا کام کرتے ہو یا جو دعوت کا کام کرتے ہو، جو حق کا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ اور اگر اس کا خطاب عام لوگوں کی طرف سے دیا جائے تو پھر سمجھا جائے گا، تو پھر اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر تو کسی نے اپنے کسب حلال میں یعنی مال کمانے میں اگر کہیں ڈنڈی ماری ہے تو اللہ جانتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال میں اللہ کی رضامندی اور خلوص کا کتنا حصہ ہے وہ بھی یہ جانتا ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ جب اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو پھر تمہیں کیسے لگتا ہے کہ تم اس سے بچ جاؤ یا تم اس سے نکل جاؤ؟ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ یہاں امت سے مراد جو ہے دین بھی لیا گیا ہے، یعنی یہاں امت سے مراد جو ہے وہ دین بھی ہے، یعنی تمہارا دین اور ملت ایک ہی ہے، اور وہی ہے وہ دین کون سا؟ دین توحید۔ اور حاضی ہی کا جو لفظ آیا ہے شروع میں، اس سے مراد جو ہے اس سے پہلے کے انبیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا ذکر تذکرہ یہاں آیا ہے یا جن کا نہیں بھی آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو شاید 25 سے 26 انبیاءوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہم نے آپ سے کچھ کا ذکر کیا، کچھ کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا۔ اب وہ کتنے نمبرز ہیں ہم اس نمبر سے بحث نہیں کرتے، کوئی کہتا ہے 1,24,000 ہے، کوئی کہتا ہے اس کے 313 اس میں رسول ہے، یہ ہمارا بحث کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ ہم بعض دفعہ ارریلیونٹ گفتگو میں چلے جاتے ہیں، وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ اس کو چھوڑ ہی دیں۔ تو سب انبیاؤں کا ایک ہی دین ہے اور وہ سب توحید پہ قائم ہے، یعنی کسی اور کو معبود ماننا، کسی اور کو مشکل کشا ماننا، کسی اور کو شفا دینے والا ماننا، کسی کو ماننا کہ وہ اولاد دے گا، وہ آپ کے مسائلوں کو حل کر دے گا، اس کا تصور کسی انبیاء نے کبھی پیش نہیں کیا، کسی انبیاء نے پیش نہیں کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں آپ نے فرمایا کہ انبیاء کی جو جماعت ہے یہ الاتی بھائی ہیں، جن کی مائیں ضرور مختلف ہیں لیکن ان سب کا دین ایک ہے، اور امت کے ایک معنی جو ہیں وہ جماعت کے لیے ہیں، مگر ایسی جماعت جن کے لوگوں کے درمیان ان کو اکٹھا کرنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے، یعنی جس چیز پہ ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اس میں ان کا ایک ایگریمنٹ بھی ہونا چاہیے، کس چیز کے اوپر اکٹھا۔ تو دین ہمیشہ سے ہی، اس دین میں کسی قسم کی کوئی نہ ٹیڑھ ہے نہ اس میں کسی قسم کی کوئی پہاڑ ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے مابین تقسیم کر کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ جو یعنی جس طرح سے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اصل دین تو ایک ہی ہے ہمیشہ سے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ اس میں بڑا خوبصورت لفظ ہے تقطعوا، یہ بیسیکلی جو عربی گرامر پڑھ رہے ہیں یا جو پڑھ چکے ہیں وہ اس سے واقف ہے کہ فعل کے بہت سارے دروازے ہیں، فعل کے بہت سارے، ایک تو یہ کہ عربی زبان میں ہر فعل کا اسم کا ایک مادہ ہوتا ہے، مادہ جو آپ کہیں کہ اس کا پرائم ورڈ روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک لفظ ہے، ایک مادہ ہے را ہا اور میم، اسی را ہا اور میم سے رحیم بھی بنتا ہے، اسی سے رحمان بھی بنتا ہے، اسی سے ارحم بھی بنتا ہے، اسی سے مرحم بھی بنتا ہے، اسی سے مرحوم بھی بن جائے گا، اس سے رحم بھی بنتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رحم مادر، جس کو یوٹرس، وہ بھی اسی سے بنتا ہے۔ تو یہ کچھ بیسک ہر اسم فعل کا ایک بیسک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور فعل کے اندر خاصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کے فعل کے مختلف دروازے ہوتے ہیں، ان دروازوں سے اس کو داخل کرتے ہیں۔ ٹوٹل تو ویسے اس کے دروازے شاید جو ہے وہ 16 یا 18 ہیں، لیکن عموماً جو استعمال دروازے ہوتے ہیں جو عموماً جو بہت کامن ہے وہ ٹوٹل تقریباً سمجھے 14 کے قریب۔ تو کوئی بھی مادہ کسی ایک پرٹیکولر دروازے سے اس کو گزارا جاتا ہے اور اس کا ایک پرٹیکولر معنی نکل کے آتا ہے۔ تو یہ تقطع بھی جو ہے وہ جس باب سے گزارا گیا ہے، یہ باب جو ہے وہ لازم کے معنی دیتا ہے، یعنی اپنا معنی جس کے اندر فائل جو ہے وہ جو فیل ہو رہا ہے اسی کو وہ خود بھی کرتا ہے۔ تو اس کے ایک معنی تو بن جاتے ہیں کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں آپس میں ٹکڑے یعنی آپس میں اپنے آپ کو انہوں نے جو نا الگ الگ کر دیا۔
اور کچھ لوگوں نے اس کو ایک اور معنی بھی دیا، متعدی کا معنی دے کے اس کو کہہ دیا کہ یعنی انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، دونوں صورتوں میں مقصد اور بات ایک ہی بیان ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اصل دین تمام پیغمبروں کا ایک ہی تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وقتی احکام میں فرق ضرور ہو سکتا تھا، یعنی کسی وقت کسی چیز کو جو ہے وہ اس وقت فرضیت نہیں دی گئی لیکن بعد میں دے دی گئی، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ چیزیں اس وقت کسی وقت پہ ممنوع تھی، بعد میں اس کی اجازت ہوگی۔ جیسے اس کی چھوٹی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ جو مال غنیمت ہوتا تھا، اگر کسی جنگ میں یا کسی جگہ پہ آپ جب جنگ کرتے تو جو مال آپ کو ملتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھی ان کے لیے وہ مال استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح سے کچھ بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ چینجز ضرور آ سکتی ہیں۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک ہی تھا، وہ دین تھا اسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پسند کیا، خود ہی بتایا۔ اور اس اسلام یہ جو دین ہے اس کے چند بنیادی اصول ہیں۔ اس دین کے چند بنیادی اصول، سب سے پہلا توحید، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کی، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اور عبادت کے مفہوم کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اچھی طرح سے۔ ایک تو یہ جو لفظ ہے عبادت بھی جو ہے، یہ پھر لفظ عین با اور دال، یہ بھی اس کا ایک معنی بنتا ہے۔ اس کے ایک معنی تو عبادت کرنے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی جو ہے نا غلامی بھی ہوتی ہے، یعنی ٹوٹل سبمیشن اپنے آپ۔ یعنی توحید کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر وہ کیٹیگوریکل ڈینائل آتا ہے۔ یہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ جو لا جو ہے نا لا، یہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ہمیشہ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جو لا ہے نا یہ ایک تلوار ہے، یہ تلوار کی طرح کاٹتی ہے، لا پوری ایک لاتی ہے اور اس طرح سے کاٹ دیتی ہے، کسی قسم کا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی اس کی بنیاد۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت مرنے کے بعد سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یعنی یہ ایک دوسری چیز ہے جس میں بھی کوئی ڈینائل نہیں۔ اور آپ دیکھیں جو مکی دور ہے اس کے اندر تو یہ فوکس ہی انہی باتوں پہ تھا، توحید، ایک اللہ کی عبادت، قیامت مرنے کے بعد سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا۔ تیسری چیز جو اس دین کا حصہ بھی اور تمام انبیاءوں نے اس کی بات کی، وہ ہے کہ صرف حلال اور طیب پاک چیزوں کے ساتھ کھانا، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا۔ اب کچھ چیزوں کی کلاسیفیکیشن آ گئی، کچھ چیزوں کی کلاسیفیکیشن نہیں آئی۔ یعنی کلاسیفیکیشن نہیں آئی تو اس کا کیا معنی ہے کہ وہ آپ کے اندر ودیت کر دی گئی، کھانے پینے کے معاملے میں خاص طور میں وہ آپ کے اندر ودیت ہے کچھ۔ جیسے اللہ، اگر آپ قرآن مجید اگر آپ دیکھیں تو قرآن تو آپ کو واضح طور پہ کہتا ہے کہ سور کے بارے میں اس نے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا نام کے ساتھ کہ یہ نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مردار کی کیفیتیں بتا دی کہ مردار نہیں کھا سکتے، خون لگا ہو وہ نہیں کھا سکتے، کسی جانور کے اوپر آپ نے کرتے وقت اگر اس کو اللہ کا نام نہیں دیا تو اس کو نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ آپ کسی کی جان بھی نہیں لے سکتے، آپ کسی جانور کی بھی جان نہیں لے سکتے۔ یہ جانور کی بھی جان آپ اللہ کی اجازت سے ہی لے سکتے ہیں، اللہ کے اذن سے ہی لے سکتے ہیں، باقی آپ وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اور ان جانوروں میں بھی جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ بہیمت الانعام جب اللہ کہتا ہے تو وہ جانور بھی وہ جانور خاص ہیں جن کے اندر اللہ نے ودیت کر دیا ہے بائی ڈیفالٹ کہ اس نے انسان کے لیے سکھا ہو۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ باقی اس کے علاوہ تو کوئی چیز بھی نہیں، باقی کچھ چیز ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو بتا دی۔ اب جیسے سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سے جانور ہیں کہ جن کو ہم کھا سکتے ہیں، کون سے جانور ہیں جن کو ہم نہیں کھا سکتے۔ بیک آف مائنڈ اس شخص کے یہی تھا کہ میں سیدنا علی سے پوچھوں گا تو سیدنا علی اب لسٹ ایک بتائیں گے کہ ہاں بھائی بکرا کھا لو، بکری کھا لو۔ میں نہیں، انہوں نے بڑا مختصر خوبصورت ترین جواب دیا۔ انہوں نے کہا وہ چوپائے یا وہ پرندے جو اپنے پیروں یا پنجوں سے پکڑ کے اپنی دانتوں سے یا نوچوں سے نوچ کے کھائیں وہ حرام ہے۔ اب آپ اس کیٹیگری میں اگر دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے خود آ جائیں گے کہ کیا کیا حلال ہو، کیا کیا حرام ہو۔ لیکن پھر ایک سوال اٹھانا، انہوں نے سوال اٹھایا کہ گدھے کے بارے میں کیا خیال ہے اور بندر کے بارے میں کیا خیال ہے۔ گدھا جو ہے وہ تو نہ نوچ کے کھاتا ہے نہ پیروں میں دبا کے کھاتا، بندر کا بھی یہی معاملہ، تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا
کہ خباثت سے نہیں کھانا، پاک چیزوں کو کھانا ہے. گدھے کے بارے میں تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث موجود ہے، لیکن گدھے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو آواز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا شہیقاً، یعنی جو اس کی جو آواز ہے وہ اتنی بری ہے، دوزخ کی جو آواز ہوگی اس کو اس آواز سے کیا. اور بندر کے اندر خباثت موجود ہے. تو بہت ساری چیزیں پھر آپ کے اوپر بھی چھوڑ دی گئی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سمندر کا ہر مردار حلال. اب آپ اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں کہ ویل ہوگی کہ نہیں ہوگی، فلانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی ضرورت نہیں رہتی. ہمارے یہاں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جھینگا نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں یار اس میں خون نہیں ہوگا، اس کو ذبح نہیں کریں. ہمارے یہاں ایک جو لوگ ایسے بھی ہیں جو مچھلی کو ذبح کر دیتے ہیں. تو لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے، حالانکہ اللہ تو ایسا نہیں کہہ رہا، کچھ بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہہ رہا. اور کچھ چیزیں ودیعت ہیں اندر نا آپ کے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے ودیعت دی تھی. آج اگر آپ کو یہ ثابت ہو جائے فار ایگزامپل کہ چھپکلی یا چوہا حلال ہے تو آپ کھائیں گے؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر سے آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں یار اس میں بہت غلاظت ہے، جس میں سے گہرائیت ہے، میں نہیں کھا سکتا اس کو، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ. لیکن بات یہی ہے. اور چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ، عمل صالح. عمل صالح سے کیا مراد ہے کہ عمل کے حوالے سے بھی 2 پوائنٹ زون ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے. عمل یعنی جس کا حکم اللہ سے ملا، جس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور پھر جب عمل صالح کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ، یعنی جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں آپ کا اخلاص کیا ہے. یہ تینوں چیز ہوں گی تو اس کا وزن ہے، ورنہ وہ وزن سے خالی ہے. پھر اس کا جب وزن سے خالی ہوگا تو پلڑے میں جائے گا ہی نہیں. چاہے آپ اس کو اس پلڑے میں ڈال دیں گے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں. تو چوتھی چیز جو ہے نا یہ تھی، یعنی خالص اللہ کے لیے. جو بھی رسول آئے تھے اس وقت کے، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے. میرے اور آپ کے لیے اب کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے تو اب جو کسی بھی کام کرنے کا جو طریقہ ہے، کسی بھی کام کرنے کا جو مشن ہے میرا، وہ تو میرا صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وابستہ. میں نے نماز پڑھنی، مجھے جب تک نماز کے طریقے نہیں پتا، مجھے جب تک نہیں پتا، لیکن مجھے کوشش کرنی ہے کہ مجھے بیسٹ پاسبل طریقہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے. یہ میری کوشش ہونی چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ کھانا کھانے کا کیا طریقہ ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے بیسٹ پاسبل کوشش کرنی ہے کہ مجھے کس طرح سے کرنا ہے. میرا ہر عمل، میرا ہر طریقے کا، ہم سب دعوے دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے. ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جانیں دے دیں گے. لیکن کیا نافرمانی کی جان کی ضرورت ہے؟ کیا نافرمانی کر کے، سود کا کاروبار کر کے، رشوتیں کھا کے، چوری ڈکیتیاں کر کے، اپنے اپنے بھائی بہنوں کی سگے اپنے بھائی بہنوں کی وراثت کو کھا کے آپ دعویٰ کریں کہ مجھے رسول سے بہت محبت ہے، میں اس کے لیے جان دے دوں گا، تو کیا نافرمانی کی جان قبول ہوگی؟ یہ سوال کریں اپنے آپ سے. میں نہیں کہہ رہا آپ سے کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن یہ سوال کریں اپنے آپ سے. نافرمانی کی چیزیں قبول ہوں گی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص کے پیٹ کے اندر خوراک اگر حرام کی جا رہی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ جس کا آپ نے مال غرق کر دیا ہے، جس کا آپ نے وراثت پوری کھا کے آپ بیٹھ گئے، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے آگے، آپ حرام کاریاں کر کے آپ آگے، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں، آپ سود کا کام کرتے ہیں، آپ سود کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے. آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ حج کر کے آتے ہیں، اپنے ساتھ دوسرا حج کر کے آتے ہیں، الحاج لکھواتے ہیں آپ اپنے نام کے ساتھ، اور آ کے وہی کاروبار کرتے ہیں، وہی آپ بینک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، وہی آپ سود کرتے ہیں. اور پھر اپنے گھر کے باہر ہم لکھواتے بھی ہیں ھذا من فضل ربی، پھر ہم یہ بھی لکھواتے ہیں. جو اصل بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ بنیاد یہ کہ ہمیں اپنی دین کی سینس ہی ہم نہیں لے پاتے. ہم اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن ہم کسی کے ساتھ نہیں کھیل رہے. سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ان کا مذاق اڑانا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کوئی ہنسی کھیل کر لیں گے، کوئی تفریح کر لیں گے. یہ خود اپنے آپ کے ساتھ کر، کسی کے ساتھ نہیں کر. اور
اب سب سے پہلی چیز اس میں آپ دیکھیں، جو پہلی جو چیز ہے وہ توحید کے بارے میں. توحید کتنی امپورٹنٹ ہے، کبھی آپ اس چیز کو محسوس تو کریں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی، اسی سے مدد مانگیں، اسی سے سب کچھ کرنا. سید علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو ان کے بارے میں آیا کہ ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا. لوگوں نے کہا امیر المومنین، آپ کو تو بشارت دے دی گئی ہے، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ جاتا؟ آپ نے فرمایا کہ میں روز جاتا ہوں، دن میں 17 دفعہ جا کے وعدہ کر کے آتا ہوں. آپ کو پتا سورہ فاتحہ میں کیا چیز ہے؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو کچھ لوگ گرائے ہیں کہ یہ قرآن کا دیباچہ ہے، اس کے 2 حصے ہیں. اور اللہ نبی سے ایک بہت طویل حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس صورت کو میں نے بین بین اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا. اور اگر آپ دیکھیں اس کی 7 آیات اور 7 آیات پہ سب متفق ہیں. ہاں اس کی ڈسٹریبیوشن پہ تھوڑا سا وہ ہے، لیکن اس بحث کو چھوڑ دیں، 7 آیات پہ سب متفق. پہلی 3 آیات وہ اللہ کے لیے اور اس کے آخر کی 3 آیات بندے کے لیے. بیچ میں کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت طریقے سے بتاتے ہیں کہ 2 پلڑے، 3 پلڑے جو ہیں وہ اللہ کے لیے بین بین کر دیے، اور 3 جو ہے وہ بندوں کے لیے. بیچ میں روڈ ہے، اسی روڈ کے اوپر جو ہے وہ 2 پلڑے کھڑے ہوتے ہیں. وہ روڈ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگیں. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ عین بار دال، اس کے دونوں، اس مادے سے آپ اس کے 2 مختلف مادوں سے اگر آپ استعمال کریں تو اس کے ایک معنی عبادت کے بھی بنتے ہیں اور اس کے ایک معنی غلامی کے بھی بنتے ہیں کہ تیری ہی ہم غلامی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو اب تجھی سے تو مانگیں اور کس کے پاس جائیں گے؟ ایک عام دنیا کی زندگی میں آج بھی دنیا کے اندر ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، انٹیریئر سندھ ہو یا انٹیریئر پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا کوئی اور علاقہ ہو جو انٹیریئر ہو، وہاں آج بھی ہمارے جو تصورات ہیں وہ آقا اور غلام والے ہیں. کیا مجال ہے وہاں کسی غلام کی کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہمارا ہے کہ ہم مانگتے تو اس سے ہیں، ہم یہ کہتے ضرور ہیں لیکن ہم کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں وہ بات کہتی کیوں جو کر نہیں سکتے. کوشش بھی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے. آج ہمارے یہاں بھی کیا ہے، اور یہ معاملہ ہمیشہ سے چلا ہے. پہلے بھی لوگوں نے جو سیدنا نوح کے دور میں بھی لوگوں نے جو ہے وہ 5 خدا بنا لیے، جس کا سورہ نوح کے اندر ذکر آتا ہے. 5 خداؤں کے نام ہے اس میں، یغوث، سواع، 5 خدا کے نام. اور سیدنا نوح کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو ہوا کیا تھا، سیدنا نوح کی تو پوری جتنے لوگ تھے سب ہی مار دیے گئے تھے. صرف 40 یا 80 لوگ جو بھی تھے یہ تو مومن لوگ تھے. اس کے بعد دوبارہ شرک کیسے پیدا ہو؟ یہ اتنی خطرناک چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ شرک کی ڈیفینیشن اس طرح سے آئی کہ کالی پہاڑی کے اوپر اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر اگر کالی چونٹی رینگتے ہوئے آ جائے تو نظر آئے گی آپ کو؟ نہیں نظر آئے گی. شرک اس طرح سے انسان کی زندگی میں آتا ہے. اور شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بدعت سے. کسی بھی کام کو بدعت کہتی، کسی کو کس چیز کو، کہ کسی نئی چیز کو. اور کسی بھی آپ ادیان میں دیکھ لیں جن کو آپ کوئی بھی لوگ جس کو بدعت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو، تو وہ جو گروپ ہے جو وہ اس کو فالو کرتا ہے وہ اس کو نیکی سمجھ کے ہی کرتا ہے. آج وہ نیکی بن جاتی ہے، کل وہ کوئی اور چیز بن جاتی ہے. جس کی سب سے موٹی اگزامپل اگر آج کے دور میں دیکھیں تو شرک تو میں نہیں کہوں گا اس کو، لیکن بدعت بہرحال ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج کے دور میں دیکھیں، کل جمعے کا روز ہے، آپ کو دیکھیے کہ بہت سارا واٹس ایپ آئیں گے جمعہ مبارک. کوئی وجود ہے اس جمعہ مبارک کا؟ کوئی وجود نہیں ہے. لیکن آج سے 50 سال کے بعد کیا ہوگا، یا 100 سال کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ٹرینڈ بن جائے گا. اور 100 سال کے بعد اگر کوئی آدمی کہے گا کہ یار یہ بدعت ہے تو لوگ اس کو 2 جوتے ماریں گے. اس کو بولیں گے تو بہت بڑا مولوی پیدا ہو گیا ہمارے پاس کہ تو نے اس کو کہنا شروع کر دیا. ہمارے باپ دادا پاگل تھے،
میرا جو دادا تھا وہ تو فلانی جگہ پہ یہ لگا ہوا تھا. یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری اس کتاب سے دوری. دوسرا جو اصل مسئلہ وہ قیامت پہ ایمان. یعنی بعض لوگوں کا تو دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان ہی نہیں ہے، لیکن بعض کا مسئلہ خاص طور پہ جو آج والے ہمارے لوگ ہیں ان کا ایک بڑا مسئلہ، اس سے بڑا مسئلہ ان کا اس چیز پر تو ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس ایمان کے ساتھ ان کے پاس ایک اور چیز بھی آ گئی کہ ہم بچا لیے جائیں گے، ہم تو بچ جائیں گے. یہ بھی ایک چیز. تیسری چیز جو میں نے آپ سے کہی کہ حلال حرام کھانے کا، اس کے بارے میں خیال رکھیں. اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی تھیں جیسے دیکھیں بنی اسرائیل، جیسے سیدنا یعقوب کے لوگوں نے، مطلب سیدنا یعقوب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اونٹ کے گوشت نہیں پسند تھا، وہ نہیں کھاتے تھے، تو ان کی قوم نے، ان کے لوگوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا. اللہ نے تو حرام نہیں کیا. تو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام کے فتوے دے دینا. پاکستان میں بہت کامن ہے. پاکستان میں آج بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو جھینگے کو مکرو کہتی ہے. مکرو تو کوئی چیز ہی نہیں، میرے حساب سے تو مکرو کوئی چیز ہی نہیں. قرآن میں تو کہیں مکرو کی کوئی بات ہی نہیں آئی. مکرو تو میرے اس میں تو مجھے تو کہیں نظر نہیں ہے مکرو کوئی چیز. مکرو تو وہ چیز ہے جس سے آپ کو کرایت آتی ہے. انڈے سے اگر مجھے کرایت آتی ہے تو میرے لیے تو شاید انڈا مکرو ہو سکتا ہے، آپ کے لیے تھوڑی ہوگا. لیکن ہمارے ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو جھینگے کو مکرو کہتے نہیں کھاتا. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ اس پہ کوئی بحث تھوڑی کر سکتے. اور پھر سب سے بڑی بات عمل صالح، یہ بہت امپورٹنٹ چیز. آپ کا جو بھی عمل اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے واضح ہونا چاہیے. اس کا حکم آپ کو اللہ سے ملے، اس کا حکم آپ کو اللہ سے ملے، اس کا طریقہ کار آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے. اور تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کا اپنا اس میں اخلاص کیا. نہیں تو پھر سورہ کہف کل پڑھیں گے سب جمعہ انشاءاللہ. پڑھ تو ویسے آپ آج مغرب کے بعد سے ہی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد سے لے کر کل عصر تک آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن سورہ کہف بھی اتنی فضیلت ہے، ہم پڑھتے کس اس میں؟ بس سورہ کہف پڑھ لی، اس لیے تو ہے ہی نہیں وہ سورہ کہف پڑھ لی. سورہ کہف کے جو 4 مضامین ہیں، 5 مضامین ہیں، اس مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ قصص نہیں ہے، وہ آپ کے لیے عبرت ہے، اس میں سے حاصل کریں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بولا. تو آپ دیکھیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ آخر کی آیت میں فرماتا نا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی میں بڑی کوششیں کریں، بڑی زبردست، اور سمجھ ہوں گے بڑے زبردست کام کریں، لیکن ان کے کام سارے ایسے ہیں. کیوں؟ میں تو بڑی کوششیں کی. یاد رکھیے گا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا والوزن یومئذ حق، اس دن اب ہر چیز جو ہے وہ حق کے ساتھ وزن کرے. تو جب وزن کی بات آئے گی تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وزن کے اندر وہی چیز آپ کے ترازو میں ڈالی جائے گی جس کے اندر یہ 3 وزن ہوگا. تو سٹینڈرڈ ہوگا نا وہ وزن، ویٹ کا کوئی سٹینڈرڈ ہوگا. تو وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ سٹینڈرڈ 3 چیزیں ہوگی. وہ سٹینڈرڈ 3 چیزیں ہوگی. جو عمل آپ نے کیا ہے، جو کام آپ نے کیا ہے، اس کا حکم آپ کو اللہ سے ملا کہ نہیں؟ پہلی بات. حکم کس کا چلے گا مجھے بتائیے؟ اللہ کا. حکم کس کا چلنا؟ اللہ کا چلنا ہے، اور تو کسی کا نہیں چلنا. اور اس کا طریقہ کار کہاں سے ملے گا مجھے؟ اس حکم کی میں نے کرنا کس طرح سے، اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا، وہ مجھے نہیں، اللہ کے رسول سے ملے. تو جو عمل آپ نے کیا اس کا حکم آپ کو اللہ سے ملا، اور اس کا طریقہ آپ نے اللہ کے رسول سے اپنایا. یہ 2 چیزیں، پھر آپ کا اخلاص کیا. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر چلے گا. پھر اللہ کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ کے لوگ جو ان کے پاس ہے اس پہ اترا رہے ہیں. دیکھیں یہ آج ہمارا معاملہ، یعنی فرحون بہت خوش. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا لازمی نتیجہ ہے. کیا ہے؟ جب کوئی شخص ہر حال میں اپنے گروہ پر، اپنے مسلک پر قائم رکھنے پر اڑ جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ حقیقت کی تلاش کا جو جذبہ ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو حاصل کروں تو ختم ہو گیا، فوت ہو گیا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے اپنے گروہ کی، اپنے مسلک کی، اپنے دھڑے کی ہر بات درست لگتی اور دوسرے کی ہر بات غلط لگتی. چاہے اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، ایک دلیل ہوتی ہے اس کے پاس،
میرا یہ مسلک ہے، میرا یہ گروہ ہے، میرا یہ امام ہے، میں اس کی پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دے دیا آپ کو سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول، واولی الامر منکم، اور اول الامر جو تمہارے درمیان، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کوئی کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی کسی چیز کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو لوٹا دو اس کو کدھر؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اولو الامر اپنی کام دی، لیکن ہم اس کے لیے تیار، ہم اس کے لیے تیار۔ اس معاملے میں کہتا ہوں، ہم میں آج کے اس میں اور مشرکین مکہ کا بھی کیا تھا مسئلہ؟ کیا اصل خوف کیا تھا ان کو؟ ہماری نمازوں کو، ہماری عبادت تو وہ بھی کرتے تھے، کیا حج نہیں پڑھتے تھے وہ؟ کیا روزے نہیں رکھتے تھے وہ؟ سب کچھ کرتے تھے، کیا انفاق نہیں کرتے تھے؟ طریقے مختلف تھے ان کے بالکل طریقے مختلف تھے۔ انفاق تو بہت زبردست کرتے تھے وہ۔ انفاق کرتے تھے کس طرح سے؟ وہ جوا کھیلتے تھے، اور جو ہارتا تھا وہ اونٹ ذبح کرتا تھا، اور پھر وہ اونٹ کا گوشت بٹتا تھا لوگوں میں۔ ان کا انفاق ہی تھا نا ایک طرح سے۔ قرآن مجید میں کیا ہم حاجیوں کو پانی نہیں پلاتے تھے؟ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ پھر کیا مسئلہ تھا؟ ان کو بھی تو یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، بیوقوف تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہی آج ہمارا معاملہ ہے۔ تو چاہے کتنی بھی درست بات ہو آپ کو لگے، لیکن اگر وہ درست بات قرآن اور سنت سے باہر ہے، قرآن اور سنت سے باہر، نہ وہ قرآن سے ملے آپ کو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے، تو پھر اس کے اوپر تو کوئی بحث ہے ہی نہیں۔ اور سامنے والا جو بات کر رہا ہو دلیل کے ساتھ، کم سے کم اگر عمل نہیں کر سکتے تو اس کو قبول تو کریں، یا خاموشی رکھتے ہیں۔ تو وہ کرتے کیا ہے؟ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہر دھڑے کی وہ دوسرے کے معاملے میں یہی کرتا ہے۔ یہی آج ہمارا بھی معاملہ ہے۔ اس پہ کبھی غور و فکر کریں، اس پہ کبھی سوچنا چاہیے ہمیں۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ قیامت کے روز اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، آپ کھڑے ہوں، اللہ آپ سے کوئی چیز پوچھے، کیونکہ اللہ تو پوچھے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم میں واضح الفاظ طور پہ آ چکا ہے۔ ہم ہر ایک کو ایک ایک کر کے بات کریں گے، فردن فردن آئے گا محمد۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں فلانا کام اس لیے کرتا ہوں کہ میں فلانے مسلک سے، یا میں فلانا کام اس لیے کرتا تھا کہ میں فلانے بزرگ کے پاس جاتا تھا۔ آپ کے خیال میں ایکسیپٹیبل ہوگا؟ آپ ایک عام کمپنی میں اگر ہوں اور آپ کوئی کسی کی غلط انسٹرکشن کے اوپر آپ کو غلط کام کر جائیں، کوئی چیز کر جائیں، اور آپ کو کوئی آدمی باور بھی کرا رہا ہو کہ دیکھو تم کامدی صاحب کے چکر میں مت آؤ، یہ آپ کو مروا دیں گے، یہ انہوں نے اگر آپ کو انسٹرکشن دی بھی ہیں تو میرے خیال میں یہ انسٹرکشن غلط ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے آپ کو کہہ دیا، پتہ نہیں کس سوچ میں کہہ دیا، کہاں سے پڑھ کے کس کر کے، میرے حساب سے غلط ہے۔ آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ جو مین اتھارٹی آپ اس کے پاس جا کے اسے کلیریفائی کرا لیں۔ اگر وہ بھی آپ کو دستخط کر دے تو پھر بات کیجیے، لیکن اگر آپ نہ جائیں تو مین اتھارٹی آپ کو پوچھے گا ایک دن کہ بھائی تو نے یہ فلانا کام کیوں کیا تھا، اور آپ وہ بندہ اگر کہے کہ جی مجھے تو کامدی صاحب نے کہا تھا اس لیے میں نے کر دیا، تو وہ آپ سے پلٹ کے پوچھے گا ہو از کامدی، میں نے کامدی کو کام کرنے کی آتھرائزیشن دی ہے، اس کے اندر دی ہے، کیا میں نے اس کو رولز کو اوور رائڈ کرنے کی اتھارٹی دی ہے؟ کہیں میں نے کسی جگہ پہ کہا ہے، کسی سے کہا ہے، کسی جگہ پہ لکھا ہے میں نے؟ پھر کیا کریں گے؟ یہ عام زندگی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، جن سے ہم سارے لوگ جو ہے وہ بہت دفعہ گزرتے ہیں اپنے معاملات میں، لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم بہت ہی جو ہے وہ اور فریم میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ اگر میں یہاں کسی صاحب سے کہوں، میں اگر عابد صاحب سے کہوں کہ عابد صاحب ایک کام کریں، یہ 1,00,000 روپے لیں اور یہ ریحان صاحب کو دے دیں، یہ 1,00,000 روپے آپ ریحان صاحب کو دے دیں، میں آپ کو جو ہے نا ریحان صاحب کے بہاف پہ آپ کو پیمنٹ کر دوں۔ عابد صاحب یہ جانتے ہیں کہ میں دے دوں گا ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی شاید وہ ایک دفعہ سوچیں گے کہ میں دوں کہ نہ دوں، شاید سوچیں گے، حالانکہ انہیں یقین ہے اس بات کا کہ اگر میں نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ
ریحان صاحب کو پیسے دے دیں، میں آپ کو لوٹا دوں گا، میں آپ کو لوٹا دوں گا، اگر ریحان نے نہیں دیے تو میں آپ کو لوٹا دوں گا، انہیں اس چیز کا یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شاید وہ ایک دفعہ سوچیں گے کہ میں پتہ نہیں دوں کہ نہ دوں۔ اور ہم اپنی آخرت جو ہے وہ کسی کے اس پہ اٹھا کے پوری کی پوری آخرت اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ آپ سے کسی نے منع نہیں کیا، میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ ضرور فالو کریں، ہم سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب نے انہی سے لوگوں سے سیکھا ہے، انہی لوگوں کو پڑھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی سنیں، ان کو ڈینائل نہ دیں۔ آپ کو نہ سمجھ میں آئے ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، 10 دفعہ، سب کو پڑھنے کے بعد جب ساری چیزیں کر لیں اس کے بعد فیصلہ پھر بھی کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ ایک دوڑ میں دوڑنے جا رہے ہیں، ایک کسی مقابلے میں دوڑنے جا رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ دوڑنے کے لیے کوئی 6 مختلف دوسرے لوگ ہوں گے تو پتہ چلے گا نا آپ نمبر 1 آئے کہ نمبر 2 آئے کہ نمبر 3 آئے۔ آپ اکیلے ہی دوڑ رہے ہیں اور آپ کہنے میں نمبر 1 ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ اسی لیے اپنے دل اور اپنے دماغ میں وسعت لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دل و دماغ کے اندر وسعت نہیں آئے گی تو پھر بہت مسئلہ ہے، اور یہ وسعت لانی پڑتی ہے، اس کو کھولنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے یہ کھلتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری جو فطرت سلیمہ ہے نا یہ بہت گندی ہو چکی ہے، اس کے اندر بہت گند مچی ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ اور اس کو صاف کرنے یہ فطرت سلیمہ خراب کیوں ہوتی ہے؟ فطرت سلیمہ ہے کیا؟ یہ جو آپ کا جو گلاس اندر ہے یہ اتنا گندا ہے کہ اندر جو آپ کے آلریڈی ودیعت چیز اس کے پاس وہ روشنی جا ہی نہیں رہی، اس کے پاس وہ روشنی جا ہی نہیں رہی۔ جب اس کے پاس روشنی جا نہیں رہی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے۔ یہ فطرت سلیمہ ہماری بہت گندی ہے۔ فطرت سلیمہ گندی ہونے کے بہت سارے ریزن ہیں، جس میں سے سب سے پرائم ریزن آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس میں سب سے پرائم ریزن ہے دل میں بغض اور حسد ہونا۔ یہ بغض اور حسد ہی تو ہے جو دوسرے کی بات آپ تسلیم نہیں کر پاتے، یہ بغض ہی تو ہے۔ اگر آپ کے دل میں بغض نہ ہو تو آپ کو دوسرے کی بات کو تسلیم کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ اگر وہ آپ کو ایویڈنس کے ساتھ دلیل کے ساتھ کوئی بات دے رہا ہو تو پہلے ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے، اور یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ بغض، یہ حسد، یہ جلن، پھر یہ اس کے بعد ایک لسٹ ہے نا بہت بڑی، یہ تو بیسکس ہیں، پھر تو جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، برائیاں کرنا، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ تو ایکسیپٹنس کیسے آئے گی؟ ایکسیپٹنس اسی وقت آئے گی نا جب تمہاری فطرت سلیمہ تو کھڑی ہو، یہ تو تھوڑی صاف ہو، اور اس کو تھوڑی سی بھی جگہ ملتی ہے، تھوڑی سی بھی جگہ ملتی ہے تو ہٹ کرتی ہے، تھوڑی سی بھی جگہ ملتی ہے ہٹ کرتی ہے۔ مجھے بتائیں جتنے صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا، کیا میجورٹی کے پاس لوگ کیا دعوتیں لے لے کے گئے؟ کیا سیدنا عمر کے پاس کتنے لوگ دعوت لے کے گئے؟ سیدنا حمزہ کے پاس کتنے لوگ دعوت لے کے گئے؟ ایک بات، ایک اسٹیٹمنٹ، ایک جملے نے ان کی وہ فطرت سلیمہ کو کھول دیا، ایک بات، ایک چیز نے۔ اور آن دی ادر ہینڈ آپ ابو جہل کو دیکھیں، آپ اس کو ابو حکم کہتے تھے، خزانہ تھا وہ اس کے پاس، لیکن کیا ہوا الٹیمیٹلی؟ کیوں؟ اس کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس رسول ہے؟ تو کیا چیز تھی؟ وہ بغض تھا نا، وہ حسد تھا، وہ کینہ تھا، جانتے ہوئے بھی۔ وہ جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا، بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں آپ، سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں، لیکن جاگے ہوئے کو کیسے جگاؤ گے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اگر ڈرامہ کرے اور آنکھ بند کر کے سو جائے اور اس کی ماں اس کو اٹھاتی رہے، اس کا باپ اس کو اٹھاتا رہے، وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایک آدمی سو رہا اس کو اٹھائے تو اٹھ جائے گا۔ تو سوئے ہوئے کو تو اٹھا لو گے، لیکن جو جاگا ہوا اس کو کیسے اٹھاؤ؟ جاگے ہوئے کو اٹھانا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا اس کو اس کو صاف کرنا پڑے گا، اپنی فطرت سلیمہ کو صاف کرنا پڑے گا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں ایک وقت کے لیے۔ یعنی ایسے ہٹ درم لوگ جو رائے راست کی طرف آنا پسند ہی نہیں کرتے اور اپنے حال میں خوش ہیں، انہیں ان کے حال پر ہی رہنے دیجیے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب ان کو ساری حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ اس میں دو رائے آتی ہیں، اس میں دو باتیں بھی آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
کہ جب تمہارا ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ٹکراؤ ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ ان سے کہیں قالوا سلام، سلامتی ہو تم پر۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ نے سلام کیا اور اب آپ نے اس سے تعلق ہے، تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ پھر آپ ٹرائی کریں، پھر آپ اس کو بولیں، پھر آپ اس کے ساتھ بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں۔ اس لیے بات نہ کریں کہ نہیں میری بات درست ہے، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب دین کی بات آ جائے تو میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، بڑے سے بڑے بزرگ کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت وہاں کس چیز کی ہے، ویلیو کس چیز کی ہے، بیس لائن کیا ہے؟ دو ہی چیزیں سر، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ دلیل تو یہی بنے گی، کیونکہ اولو الامر کی جب اللہ تعالیٰ نے کہا اولو الامر تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ اگر کسی قسم کا تو آپ کو اسی جگہ پہ آتا ہے نا۔ آپ کا کبھی کہیں کسی کے ساتھ اس پہ تو نہیں آتا کہ آپ 5 دفعہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، نہیں، اس پہ تو کوئی جھگڑا نہیں۔ یا آپ رمضان کے جو ہے وہ رمضان کے روزے رمضان میں کیوں رکھتے ہیں، اس پہ تو نہیں آتا۔ یا حج جو ہے وہ حج ہی کے مہینے میں کیوں کرتے ہیں، اس پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ نہ یہ جھگڑا کبھی ہوا ہے کہ عرفات جو ہے وہ 9 تاریخ کو نہیں 11 کو ہونا چاہیے، اس پہ بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ تو جو چیزوں کے اوپر جو مسائل آتے ہیں، جن چیزوں پر وہ کس چیز پہ آتی ہے، وہ اس کی جو سمجھیں جو اس کا طریقہ کار ہے اس پہ آ سکتی ہے۔ اس طریقہ کار کا تو میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ جتنی مضبوط دلائل ہیں وہ آپ سامنے رکھیں اور اسی کو ہم نے فالو کرنا۔ میرا اور آپ کا نہ کام ہے نہ کسی کو یہ کہنا کہ نہ مجھے اور آپ کو کوئی حق ہے کہ میں اور آپ کسی کو کہیں کہ یہ منافق ہے یا یہ کافر ہے یا یہ مشرک۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہی ہے انٹی انلیس کہ اتنا سالڈ ڈیفائنڈ ہو چکا ہو اور جس کے اوپر کوئی پھر لیگلی اس کے اوپر کوئی فتوے لگ چکے ہوں تو دیگر بات ہے، بس میرا آپ کا کام ہی نہیں۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، ایک حدیث میں 3 ہیں، ایک میں 4 ہیں، کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدوں کا پاس نہیں کرتا ہے، اور ایک میں تو یہ کہ جب وہ لڑتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں، اس کا اصل مقصد تو یہ کہ انسان اپنے اندر تلاش کرے، اپنے اندر تلاش کرے۔ ہم تو دوسروں میں تلاش کرتے ہیں۔ جھوٹا منافق ہے، جھوٹا بولتا ہے، او وعدے خلاف کرتا منافق ہے، اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو منافق کو کہنے، کسی کوئی رائٹ نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر تلاش کریں۔ آپ سامنے والوں کو اس کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آدمی اس قسم کے کام کرتا ہے، اس کو بڑے طریقے سے، بڑے ادب سے، بڑے لحاظ کے ساتھ اس کو اسی کی زبان میں، اسی کے طریقے سے، اکیلے میں اس کو اس کی چیز بتائیں، اس کو دلائل کے ساتھ سمجھائیں۔ یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے کلیگ کو، اپنے رشتے دار کو، اپنے بزرگ کو، ایون اپنے بزرگ بھی آپ کا کیوں نہ ہو، آپ کے والدین بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کوئی شخص جا رہا ہے آگ کی طرف، آگ کی طرف جائے گا، دو ہی جگہ ہے نا، یا تو باغ ہوگا یا آگ ہوگی، تیسری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا۔ جنت اور دوزخ کا اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے بیسک، ایک طرف آگ ہے ایک طرف باغ ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے اور آپ کے پاس دلائل ہیں سارے کہ نہیں یہ کہیں آگ کی طرف نہ چلا جائے، یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کو آگ سے بچائیں، آپ اس کو آگ سے لے کے، لیکن دلائل کے ساتھ بات، اس کو دلیل کے ساتھ بات، اور دلائل اور دلیل آپ کے نہیں ہونے چاہیے۔ دلائل اور دلیل جو ہے نا برہان کے ہونے چاہیے۔ یہ دلائل اور دلیل یہ نہیں کہ آپ نے، میں نے بہت دلیلیں دی، میں نے سائنٹیفکلی دلیلیں دی، اب مجھے آپ کی نہ سائنٹیفکلی چاہیے نہ جو ہے نا وہ فائنینشلی چاہیے، دلیل یہاں سے آئی۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کے بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، لیکن یہ لوگ جانتے ہیں۔ ہر گروہ کے اپنے حال پر بہت خوش رہنے کا سبب جو ہے، کوئی بھی گروہ اگر ہے
تو وہ خوشحالی اور مال اور اولاد کی کثرت جو ہے وہ ایک لوگوں کے اندر ایک پہلے بھی تھا، آج بھی بنا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت خوشحالی ہے، وہ مالدار ہے، اس کے پاس اولاد ہے، سب کچھ ہے، تو اس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو خوشحالی اور سب کچھ، اس کا مطلب اللہ سے بہت راضی ہے۔ تو دنیا دار لوگ یا آپ جاہل لوگ، جاہل سے مراد یہاں ان پڑھ نہیں ہے، جاہل سے مراد ہوتی ہے کہ جس کے پاس حق آ جائے پھر بھی وہ اس کے خلاف جائے تو وہ جاہل ہے۔ تو عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں پر جو خوشحالی آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ ان سے بہت راضی ہے، اور اس کے برعکس جو پریشان ہیں یا تنگ دست ہیں ان سے اللہ ناراض۔ جبکہ یہ فلسفہ ایسا ہے نہیں، قرآن جو ہے نا اس سے بہت مختلف بات کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو ان کے اموال اور ان کے اولاد سے تعجب نہ ہو، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں نکلیں اس کفر کے حالت میں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ تو یہ جو ذہنوں میں، اور پھر بعض دفعہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے کسی آیت کو کنکلوڈ کرتا ہے، جس میں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا بل لا یشعرون، بلکہ یہ لوگ تو جانتے ہی نہیں، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو ادراک ہی نہیں کر سکتے اس چیز کا، ان کا گمان ہی درست نہیں، بلکہ حقیقت تو کیا ہے کہ یہ جو مال اور اولاد اور یہ جو کچھ مل رہا ہے، یہ تو اس لیے مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، مچھر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر ہو، تو کسی غیر مسلم کو ایک پانی کی بوند بھی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے۔ آج مسلمان تو دنیا میں 16% ہے، باقی 84% تو نان مسلم ہی ہے، اور اس 84% نان مسلم سے اکثر تعداد جو ہے وہ مالدار ہے، پھر ان کو کیسے ملنا؟ اولادوں کی بھی کمی نہیں، اولادیں بھی بہت، چاہے اور بھارت جو ہے اس کی زندہ مثال ہے، اولادیں تبھی تو اتنی بڑی وہ پاپولیشن، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب یہاں سے جو چند آیات آ رہی ہیں بڑی اسی پیٹرن پر ہیں جس پیٹرن کے اوپر اس سورت کی ابتدا کی آیت ہے، اگر آپ غور کریں، یعنی اس کا انداز بالکل اسی سورت کی ابتدائی آیت سے بڑا جو ہے نا ملتا جلتا ملے گا۔ یعنی اس سورت کے آغاز میں بھی آپ نے دیکھا تھا الذین والذین سے آیات آ رہی تھی، اور یہاں بھی جو ہے نا اسی قسم کی تکرار ہے، اور وہاں پر بندہ مومن کی سیرت کی تعمیر اور شخصیت کی ارتقاء کے لیے جو خصوصیات جو درکار تھی ان کے بارے میں بات کی، اور یہاں بھی جو ہے وہ اس خصوصیات کی جھلکیاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، یعنی اشفاق کے معنی ہے کسی چیز کا متوقع چیز کا شدید خوف، یعنی شروع میں اگر اس سے پہلی والے آیت میں دیکھیں تو اس میں جو غفلت برتنے والے تھے ان کا ذکر ماں فرمایا تھا کہ جن کے یہاں کفر اور فسوق کے باوجود مال کی اور اولاد کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو فراوانی بھی دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت خوش ہے تبھی یہ سب کچھ ہم کو دے رہا ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بات نہیں کی بلکہ بنینا بیٹوں کی بات کی۔ عرب میں تو بیٹوں کا ایک بڑا زبردست مقام بھی تھا، بڑا اس میں رکھتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں
تو لڑکیوں کو تو زندہ جو ہے وہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ خیر یہ تصور تو ہمارے یہاں بھی بہت زبردست ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ اولاد ہو اور اولاد میں پھر بیٹے ہوں تو ان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ معاملات باہر نہیں تھا، اللہ نے خاص یہاں بنین کا لفظ استعمال کیا، بیٹوں کا لفظ استعمال کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں مخلص و مومن بندوں کا ذکر کرتا ہے، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ ان کی چند صفات بیان کرتا ہے، اور جس میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے بہت ڈرنے والے، کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یعنی اہل ایمان کا اپنے رب سے یہ خوف اس قسم کا نہیں ہوتا کہ کسی ظالم یا جابر حکمران کے ساتھ جو خوف آ جاتا ہے، بلکہ انہیں اس چیز کا خوف ہوتا ہے، اس چیز کا ہوتا ہے کہ اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت ہم سے نہ دور ہو جائے، ہم کو ایسا کام نہ کر بیٹھ جائے، ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں تقویٰ کا بہت لفظ آتا ہے بار بار، اور تقویٰ کا لفظ، تقویٰ کا جو ترجمہ ہم عموماً کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ڈرنے سے بھی کرتے ہیں، بچنے سے بھی کرتے ہیں۔ تو ڈرنا کس چیز سے؟ ڈر کس چیز کا؟ بنیادی طور پر ڈر اس چیز کا کہ اللہ کی رحمت مجھ سے نہ دور چلی جائے، اللہ کی شفقت مجھ سے نہ چلی جائے، اس چیز کا خوف، اس چیز کا۔ باقی اللہ سے کسی اور چیز کا خوف نہیں۔ اللہ کے ساتھ تو ان کا معاملہ اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ وہ توکل ہی اللہ پہ کرتے، ٹوٹل رلائے ان کا اللہ پہ، ٹوٹل۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور دوسری صفت یہ کہ اپنے رب کی آیات پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ وہ شک سے پاک، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا۔ یہ تمام آیات ہیں، ہم صبح شام دیکھتے ہیں، دن و رات دیکھتے ہیں، اور اس صورت میں تو بڑی کیٹیگوریکلی آیا ہے۔ یعنی انسان کی جو تخلیق ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، پھر اللہ نے انسان کی تخلیق سے بڑی نشانی اللہ کو ہمیں بتائی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کے اندر راستے پیدا کیے، 7 راستے تخلیق اللہ بتاتا ہے۔ یہ نشانیاں، یہ آیات اللہ بتاتا ہے، ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ سوچیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، لیکن حاصل نہیں ہوتا۔ جو بات میں نے آپ سے ابتدا میں کی تھی کہ جو میڈیسن پڑھ رہا ہے، جو انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، جو اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے، جو سائیکالوجی پڑھ رہا ہے، جو کوئی بھی فیلڈ پڑھ رہا ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی پریکٹیکل لائف۔ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اکاؤنٹنسی اپنی پڑھی ہو اور پریکٹیکل لائف میں اس اکاؤنٹنسی کو امپلیمنٹ نہیں کرتا ہو۔ کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس نے میڈیسن پڑھی اور اس میڈیسن کو امپلیمنٹ نہیں کرتا ہو۔ کوئی ایسا انجینئر نہیں جس نے انجینئرنگ پڑھی، اس انجینئرنگ کی امپلیمنٹ نہیں کرتا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے اس کتاب کو پڑھنے والے اس کتاب کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، نہ اپنے اوپر، جب اپنے اوپر نہیں کریں گے تو دوسرے پہ کیسے کریں گے؟ نہ اپنے اوپر کرتے ہیں نہ دوسروں پہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہمارے لیے نشانیاں جو ہے نا، یہ محض نشانیاں رہ جاتی ہیں، پھر اس سے ہم کچھ حاصل نہیں کرتے۔ پھر ہمارا دیکھنا جو ہے نا صرف دیکھنا ہے، جس طرح سے جانور دیکھنا ہے۔ پھر ہمارا کھانا صرف کھانا ہے، پھر ہمارا سننا صرف سننا ہے۔ پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، بلکہ اللہ تو پھر کہتے ہیں جانور سے ہی بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ کو نشانیاں دیکھ کر اللہ یاد نہیں آ جاتا، اگر یہ نشانیاں دیکھ کے، ساری چیزیں دیکھ کے، اللہ کی آیات کو دیکھ کے اگر ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، ہمیں اللہ کی طرف، اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں آتا، اللہ سے محبت نہیں جاتی، اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا شکر کا جذبہ ہم میں سے نہیں نکلتا، تو پھر ہم نرے جانور سے بھی بدتر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جانور نہیں ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ تو پھر ہم جانور سے بدترین کے آ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا اپنی اس کے اوپر جو ایمان ہے وہ بالکل چوٹی پہ چلتا، ایسا ہوتا ہے ان کی آیات میں۔ یعنی اتنا یقین ہوتا ہے کہ پھر اس جو حکم آ جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی انسٹرکشن آ جاتی ہے، تو اس میں اس کی اطاعت کرنے سے ان کو کوئی روک نہیں پاتا۔ نافرمانی کا تو تصور ہی نہیں ہوتا
اطاعت سے کوئی نہیں روک پاتا ان کو کوئی چیز روک پاتی، بلکہ اس اطاعت میں بھی وہ بالکل ایکسٹریم لیول کی اس پہ جاتے. کیونکہ دیکھیں ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ کون لوگ، اور وہاں بھی وہ چیزیں ڈیفائنڈ ہوئی تھی، اور یہاں بھی دیکھیں اسی طرح سے چیزیں ڈیفائنڈ ہوئی تھی. والذین هم بربهم لا یشرکون، یعنی وہ اپنے رب کے ساتھ نہ بڑا شرک کرتے ہیں نہ چھوٹا، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں، یعنی نہ کسی قسم کا کوئی چھپ کے کرتے ہیں، خفی کرتے ہیں، نہ کوئی کھلا کرتے ہیں، نہ کسی غیر کی پرستش کرتے ہیں، نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں دکھانے کے لیے، کسی قسم کا نہیں کرتا، بلکہ ان کا ہر عمل اپنے رب کے لیے خالص ہے. یعنی وہ جو کام کرتے ہیں، یعنی ان کی تو دوستی اور ان کی دشمنی بھی صرف اللہ کی ہے، ان کی ہر چیز اپنے رب کے لیے، وہ اپنا تمام تعلق اپنی زندگی کا وہ رکھتے رب کے ساتھ میچ کرتے، وہ کسی اور کے ساتھ اس کو اٹیچ ہی نہیں کرتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یشرکون والی جو صفت ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے ڈیفائن کیا، کیونکہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کو اندازہ باز نہ ہو. خفی شرک، ٹیمپریری شرک آپ نے کر، آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب معاف کر دوں گا شرک کے سوا، لیکن اگر میں نے اس شرک کی معافی نہیں مانگی تو پھر کیا ہوگا میرا؟ کبھی سوچیں. میں تو آپ سے صرف کہتا ہوں کہ آپ صرف جو بات میں آپ سے کہتا ہوں صرف سوچیں، اس کو ریوزٹ کریں، اپنے آپ سے سوچیں یار میں نے آج تک کبھی شرک نہیں کیا ہوگا. ہم میں سے کتنے لوگوں نے شرک کی معافیاں مانگی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب معاف کر دوں گا سوائے اس کے، جو چاہوں گا معاف کر دوں گا. ہو سکتا ہے اللہ یہ بھی معاف کر دے، کیونکہ اللہ شریعت کا پابند نہیں ہے، شریعت کے پابند تو میں اور آپ ہیں. اللہ تو جو چاہے کر دے گا. والذین یؤتون ما آتوا، یہ آتا یوتی ایتان کا معنی جو ہے وہ دینا ہے، اور عام طور سے اس سے مراد جو ہے نا وہ صدقہ، زکوٰۃ، انفاق لیا جاتا ہے. لیکن ابن عباس نے جو ہے اس کو اس آیت کے حوالے سے اس سے نیکی کے تمام اعمال بھی مراد ہیں، یعنی یہ ان کی بھی ایک استاذت ہو. اور آتا کا معنی نارملی طور پہ کسی چیز کو دینے کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ جو ہے یہ خالی جو ہے وہ اس معنی میں بھی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی شخص کی اطاعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جیسے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں تھا کہ مطلب اطاعت کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے نا وہ آ سکتا ہے. اور ایک جگہ تھا میں نے کہاں نوٹ کیا تھا، بڑی کہاں رہ گئی. خیر اگر نظر آ جاتا تو میں آپ سے بات کرتا ہوں. اور سیدہ عائشہ سے ہم ایک جگہ پہ اس حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا اس سے کیا مراد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرمان ہے. یعنی کیا سیدہ عائشہ نے ان سے پوچھا تھا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، نہیں سوری میں دوسری آیت پہ چلا گیا، سوری. تو اس حوالے سے جو تھا نا میں نے کسی جگہ پر نوٹ کیا تھا، میرے ذہن سے بھی یہاں سے نکل گیا. میں آپ کو اگر مجھے نظر آتا تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یعنی وہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں جب وہ کسی صدقہ خیرات کو کرتے ہیں کسی چیز کو، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، یعنی دوسروں کی مدد کرتے ہوئے وہ انہیں کمتر اور خود کو برتر نہیں سمجھتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے اس میں ایک چیز آتی ہے بعض دفعہ کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں
تو چاہے آپ کے دل میں ہو یا نہ ہو، سامنے والا تھوڑا بہت انڈر پریشر ضرور آ جاتا ہے، خاص طور پہ اس صورت میں جب آپ کسی کی مالی مدد کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ جو دینے والا ہوتا ہے اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کچھ آ جاتا ہے کہ دیکھو یار، جب ان کی مدد کرنی، جب ان کو اپنی ضرورت تھی، یہ اپنا وہ وقت تو بھول گئے جب میں نے ان کے ساتھ فلانا فلانا کام کیا تھا، اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تب تو یہ آ جاتے ہیں، اور جب نہیں ہوتی ہے تو آج ان کے پاس 4 چیزیں آ گئی تو انہوں نے مجھے بھول دیا، مجھے چھوڑ دیا، مجھ سے بات کرنا یا میرے ساتھ آج اس لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی فائن لائن ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ایک احتیاط کرنا چاہیے۔ احتیاط کس سینس میں؟ نیت ہے تو پھر اپنی جگہ پہ آ گئی، لیکن انسان ہے اور انسان سے ہی یہ ساری کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے بن چکا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے شیطان بھی آپ کے اندر یہ پیدا کر دیتا ہے یہ چیز، اور آپ کے اندر بھی یہ چیز آ سکتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس چیز سے جتنا بچ سکے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے اندر خود بخود آ جاتی ہے، اور شیطان آپ کے اندر بہت تیزی سے لے کے آتا ہے، اور وہ آپ کو یہ جتاتا ہے کہ آپ کو بہت ہی بڑا ایسا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی چلی ہے یا اس کے مسائل حل ہوئے۔ جبکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو جو کچھ آپ نے اس کو دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس کا کام کرا، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو اس کا کام کسی اور آپ کے ذریعے نہیں کرا تھا، کسی اور طریقے سے بھی کرا تھا، آپ کے ذریعے نہیں کرا سکتا، تو آپ کو تو وہ اس نیکی کا کچھ بھی حصہ نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یعنی یہ لوگ جن میں یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں، یہی نیک کاموں میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کے کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں انہیں حاصل کرنے میں سبقت لے جانے والے۔ یہ جو سبقت لے جانے والا یہ معاملہ ہے نا، ان کی اس لیے بڑا خوبصورت ایک پوائنٹ ہے، مطلب وہ اس سینس میں، تاکہ پھر ہم اس کو یہاں ختم کریں گے انشاءاللہ، کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں نیکی کے معاملات میں، ان معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں جہاں آپ کو اس کے اجر ایسے ملیں، اور جس کا طلب آپ کو دنیا میں نہیں چاہیے، اس کی طلب بھی جو ہے نا آپ کی اپنی بھی خواہش یہ ہو کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت نہیں۔ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے سر، یہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، اس کی لائف تو بہت ہی چھوٹی ہے، اس کا لائف اسپین ہی بہت چھوٹا ہے۔ کوشش ہم سب کی ہونی چاہیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم انفاق کرتے ہیں، ہم دوسری بھی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ری وزٹ کرتے رہیں، اپنے آپ کو ری وزٹ کرتے رہیں۔ ہم اپنے آپ کو کسی اسٹیج پہ نہ سمجھیں کہ نہیں میں نے یہ فلانا کام کر لیا تو میں نے بہت اچھی کام کر لی۔ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کیا نیکیاں ہیں، کیا چیز ہم کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تو جب قیامت کے روز جب وہ اللہ کہے گا نا اقرا کتاب پڑھ تو اپنی کتاب، تو اس دن پھر جب ہم دیکھیں گے نا، پھر ہم کہیں گے مالی حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھپی۔ تو ہماری جو حرکات ہیں، ہم جو چیزیں کرتے ہیں، جو ہماری دل کی چیزیں وہ تو اس کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن ہمارے ایکشن ہیں، ہم جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اس معاملات میں ان چیزوں میں اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کی کیٹیگری میں لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کے جانا چاہتے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی آپ کو ایک چارٹر دے دیا ہے کہ یہ فلاں پا چکے، ان کا ٹائٹل بھی اللہ نے بتا دیا۔ مجھے اور آپ کو اس کیٹیگری میں جانا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس اگر کیٹیگری میں جانا ہے تو اس کیٹیگری کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ریکوائرمنٹ کو ہم نے فلفل کرنا، وہ ریکوائرمنٹ کی جو پری ریکویزٹس ہیں
اس ریکوائرمنٹ میں جانے سے پہلے کی کچھ پری ریکویسٹ، اس پری ریکویسٹ کو فالو کرنے کے لیے کچھ کرنی ہے ہم نے چیزیں. اور اس کی ایک چیز جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اس کتاب کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ مومنون کی بھی جو فلاح کی جو پہلی صفت ہے وہ ہے یہ کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے. نماز بیسک چیز اور نماز میں پڑھتے ہی آپ کو نہ اس کے ساتھ اپنا لگاؤ لگانا ہے، اس کتاب کے ساتھ لگاؤ لگانا ہے. یہ کتاب ہدایت دیتی ہے. یہ کتاب ہدایت کس کو دیتی ہے؟ یہ کتاب ہدایت مسلمان کو نہیں دیتی. یہ کتاب ہدایت مومن کو بھی نہیں دیتی. یہ کتاب کس کو ہدایت دیتی ہے؟ ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ کس کو ہدایت دیتی ہے؟ یہ انسانوں کو ہدایت دیتی ہے. پہلے اپنے آپ کو انسان بنایا، پہلے اپنے آپ کو انسان بنایا. اور اس انسان بننے کے لیے ہمیں جو پرائمریلی دو چیزیں کرنی ہے. سب سے پہلی جو چیز کرنی ہے وہ اپنے دل کے کینے کو اور اپنے بغض کو صاف کرنا ہے. جب یہ کینہ اور یہ بغض صاف ہوگا تو آپ کی اس فطرت سلیمہ میں یہ جگہ بنے گی کہ آپ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو بھی سمجھ سکیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کو بھی سمجھ سکیں، جو دوسرے لوگوں کی رائے ہیں، جو دوسرے لوگوں کی چیزیں ان کو بھی سن سکیں اور ان کو سمجھ سکیں. اپنے اندر سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کینہ اور بغض نکالیں. یہ آسان نہیں ہے، یہ کینہ اور بغض نکالنا آسان کام نہیں ہے. جس نے یہ کام کر دیا وہ ویسی فارغ ہو جائے گا، وہ ویسی فلاح پا جائے گا. یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، لیکن اس کی کوشش کریں. کچھ کوشش نہ کر سکے تو کم سے کم اتنی کوشش کر لیا کریں اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اگر دن بھر کوشش نہیں کر سکتے تو کم سے کم رات کو سونے سے پہلے تو یہ کوشش کریں سچے دل کے ساتھ کہ اللہ میرے دل میں جس جس کے لیے جو ہے میں نے سب کو معاف کیا. معافی اللہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو پہلے ہم معاف کرنے والا تو بنے. آپ معاف کرنے والے بن جائیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا، اللہ کے بندے بھی آپ کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف حق اور حق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ